ہے. تو ایسے میں وہ ساتوں ساتھیوں کو لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر معائنے کے لیے نکلا. اب جو لشکر اسلام کے قریب آیا، ادھر آیا خندق، ادھر آیا خندق، ادھر آیا خندق، اور سب رک گئے. اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم کچھ سمجھے؟ عرب کیا جانے یہ خندق کیا ہے. یہ جو محمد کے ساتھ ایرانی ہے اس نے دیا ہوگا مشورہ. کافر بھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتے ہیں، اس نے دیا ہوگا مشورہ تاکہ ہم لوگ محمد تک پہنچ نہ سکیں. اس لیے خندقیں کھودی گئی ہیں. اس نے چاروں طرف گھوم کے ٹہل ٹہل کے خندقوں کا معائنہ کیا عمر ابن عبد ود نے، اور ساتھ میں ساتھی سارے گھوڑوں پہ سوار. اور اس نے کہا بھئی جہاں پر ذرا مسلمانوں نے کچھ پتلی کھودی ہو، تو یہاں سے پتہ چلا کہ کھودنے والوں نے کہیں چوڑائی کم کر دی تھی، اور وہ عمر کو نظر آ گئی. جہاں پہ چوڑائی کم تھی کہ ایک گھوڑے کی چھلانگ تک ہو، وہاں پہ جا کے رکا. اب میری طرف دیکھیے گا، عمر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی. ایڑ میں گھوڑا پیچھے ہٹتا ہے، جیسے آپ اپنی کار کو ریورس کرتے ہیں. یہ پرانی سواریوں میں بھی گھوڑا بھی ریورس ہوتا تھا، پیچھے ہٹتا ہے گھوڑا. اب یہ گھوڑے کا جو پیچھے ہٹنا ہے، اس کے معنی جتنی سپیڈ سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اس سے 10 گنا زیادہ سپیڈ سے وہ آئے گا. اور یہ جب گھوڑے کو چھلانگ لگانا ہوتی ہے تو گھوڑے کی یہ چال اختیار کی جاتی ہے. جب ساتھیوں نے دیکھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور لجام کو کھینچ لیا اور گھوڑا پیچھے ہٹا، تو وہ ساتوں گھوڑے بھی پیچھے ہٹے، اور وہ بھی تیار ہو گئے کہ جو عمر کا گھوڑا کرے گا وہی ہمارے گھوڑوں کو بھی کرنا ہے. اور ایک بار عمر نے گھوڑے کی لجام کو اتنا کھینچا کہ وہ الف ہوا. جیسے ہی الف ہوا اس نے لجام چھوڑی اور گھوڑا چلا، اور جیسے ہی تیز چلا ایک بار اس نے خندق سے لگائی چھلانگ. ساتوں گھوڑے سوار خندق کے ادھر. اب جہاں لشکر اسلام کا کیمپ ہے اس میں آ گیا، اور اس دیکھ لے یہ بڑا والا خیمہ جو ہے یہ رسول اللہ کا، اس لیے کہ اس پہ اسلام کا پرچم لگا تھا. اور بالکل دروازے کے قریب پہنچ گیا اور گھوڑے کو روکا، اور سارے ساتھیوں نے بھی روکا. اور اس کے بعد اس نے اپنا نیزہ لیا اور نیزہ لے کے رسول اللہ کے خیمے پہ کھینچ کے مارا. جیسے ہی نیزہ خیمے پر پڑا خیمہ پورا ہلا، تنابیں ہلی. تنابیں کیا ہلی؟ مسلمانوں کے دل ہلے. قرآن کہتا ہے قلوب الحناجر، مسلمانوں کے قلب آ کے حلق میں اٹک گئے. قرآن اس طرح نہیں بتا سکا، میں نے بتایا. اسی کو تفسیر کہتے ہیں. یہ ہے تفسیر. قرآن واقعہ بیان کرتا ہے، سنانے والا تفسیر کرتا ہے. دل یہاں آئے اور یہاں اٹک گئے. اور رسول اللہ کا اطمینان. پہلو میں علی بیٹھے، سلمان، عمار سب گھیرے رسول اللہ کو. پورا مجمع سب اپنا خیمہ چھوڑ چھاڑ کے رسول اللہ کے خیمے میں آ گئے، اور ایسے ملے ملے بیٹھے تھے کہ آپ بھی نہیں بیٹھے، پھنسے ہوئے اسی کے اندر. اور بس اب آفت آئی اور اب آفت آئی. ایسے قیامت کے وقت نیزہ مار کے اس نے للکار کر کہا نکلو، میں آ گیا. مسلمانوں، ہے تم میں کوئی بہادر جو میرے مقابل آئے؟ میں ہوں عمر ابن عبد ود. آؤ. سناٹا، خاموش. پھر للکارا اس نے، کیوں نہیں آتے جب تمہارا یہ عقیدہ ہے
اب یاد رکھنا، کافروں کو بھی معلوم ہے کہ اسلام عقیدے پہ چل رہا ہے، دین عقیدوں پہ چلتا ہے، عقیدوں پہ چلتا ہے۔ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ تم میدان جہاد میں لڑو گے، مقابل کو مارو گے تو تمہارا نام مجاہد ہوگا، اور تم اگر مقابل کے ہاتھ سے مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے۔ تمہیں تو دونوں طریقے سے فائدہ ہے، تم کہتے ہو جنت دونوں طریقے سے ملتی ہے، جنت مجاہد کو بھی ملتی ہے، شہید کو بھی ملتی ہے، آؤ جنت لے لو، یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ یا مجھے مار ڈالو۔ اس نے یہ کب کہا تھا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا؟ وہ تو کہہ رہا تھا یا مجھے مار ڈالو یا میرے ہاتھ سے مر جاؤ، اور لینا ہے تمہیں جنت۔ کتنی مشکل ہو گئی جنت، کتنی سخت ہو گئی جنت، ایسے میں رسول اللہ نے کہا اس کے مقابل کون جائے گا؟ اب آواز تو اس نے بھی سنی ہوگی۔ پھر کہا تم میں کون ہے جو جا کر یہ نہیں مارو یا یہ کرو، رسول اللہ نے فرمایا تم میں کون ہے جو جا کر اس کتے کی زبان کو قطع کرے، کتے کی زبان کو قطع کرے۔ تاریخ گواہ، قرآن گواہ، حدیثیں گواہ، پیغمبر نے کبھی کسی کے لیے چاہے کافری ہو گالی یا برے لفظ یا نحوست کے لفظ اپنی زبان سے استعمال نہیں کیے، سخت لفظ، اس لیے کہ رحمت تھے، رحمت تھے۔ ایسا لفظ کسی کے لیے نہیں استعمال کیا کبھی زندگی میں، لیکن آج کہا کتے کی زبان، لحاظ القلب، اس کتے کی زبان قطع کرے۔ یہ آج سرکار آپ کا لہجہ اتنا سخت کیوں ہو گیا؟ کہ یہی تو امت کو سمجھانا ہے کہ رسول کے دروازے پہ جو حملہ کر دے وہ کتا۔ پھر اس کی زبان قطع ہو، علی پہلو میں تھے کہ انا لہو، انا لہو کا مطلب ہے یا رسول اللہ اس کے لیے میں ہوں، زانو کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لہو۔ کون جائے گا؟ علی نے کہا انا لہو۔ کون جائے گا؟ ارے 3 بار پوچھا،